نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں میں آپ سے ایک حرام نقطۂ نظر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سود کی لعنت اور سود کا بھیانک خطرہ اور انجام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی نبوت و رسالت کے دور سے ہی قیامت کی صبح تک حلال حرام کا نظام واضح کر دیا ہے، اور سود کو کسی نبی کے دور میں بھی جائز نہیں کیا تھا۔ ہر دور میں سود لینا، سود دینا، سود پر گواہی دینا اور سود کی لکھت کرنے والا اور اس میں جو بھی شریک ہو سب کو سود کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ملوث جانا گیا ہے۔ جو سود دیتا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو سود لیتا ہے جتنا وہ مجرم ہے۔ تو سود کا ادنا گناہ اتنا سنگین ہے کہ انسان اسی کو سامنے رکھ کر سود سے بچ جائے تو اس میں اس کی بلائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ادنا گناہ ایسا ہے کہ کوئی بدبخت آدمی، کوئی بدبخت اور نامراد انسان اپنی سگی ماں سے یا بہن سے یا بیٹی سے یا کسی بھی ایسی خاتون سے جس سے اس کا نکاح کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو، محرمات ابدیہ میں سے کسی خاتون سے فحاشی کرنے کے برابر سود لینے، سود دینے، سود کی گواہی دینے،
سود کے معاملات کی لکھت کرنے والے سب اس میں شریک گناہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بھیانک اور خطرناک گناہ ہے سود لینا اور سود دینا، اور اس میں جو بھی حصہ لے، کسی بھی لحاظ سے حصہ لے، تو سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی لعنت سے بچائے، سودی معاملات سے بچائے، سودی لین دین سے بچائے، اور اس کے خطرناک انجاموں سے ہمیں بچائے جو آخرت کے اندر اس کے انجام سے انسان کو بھگتنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اس کے اثرات اور اس کے نقصانات نمودار ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ مختلف ویڈیوز میں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات، اوامر و نواہی پر کتاب و سنت کی روشنی میں چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔